علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا یہاں رہنے کو آیا ہے امیر، سفر کر لیا اور اپنے گھر چلے۔ ہمارے محترم ساجد خان صاحب یہ اللہ کے نیک بندے، مخلوق کی رات میں خدمت کرنے، بے لوث خدمت کرنے والے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ملت کا درد لیے ہوئے رات و دن اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو اور اپنے روپیے پیسے کو ملت کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں۔ اللہ کو تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی خطاؤں کو اللہ کو تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ عزیز بھائیوں، اچھا آدمی وہ ہے جو کسی کی موت سے اپنی موت کو یاد کرے اور پھر آخرت کی تیاری کرے۔ اصل آخرت یہ دنیا فانی ہے۔ کیا یہاں رہنے کو آئے امیر، سفر کریے اور اپنے گھر چلے۔ اصلی ہمارا گھر یہ قبرستان۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گزرا وہاں سے اور پوچھا کہ حضرت بستی کا راستہ بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح جائیے۔ جانے پر بستی آنے کے بجائے قبرستان آیا۔ وہ شخص واپس آیا، واپس آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بستی کا راستہ پوچھا اور آپ قبرستان کا راستہ بتائیں۔ تو فرمایا کہ میاں تو جس کو بستی سمجھ رہا ہے میری نگاہ میں وہ مسافر خانہ ہے، وہ مسافر خانہ ہے، اور جس کو تو قبرستان سمجھ رہا ہے میری نگاہ میں حقیقی بستی ہے۔ وہاں جانے کے بعد پھر واپس آنا نہیں۔ تو اس بستی کی آپ کو، ہم کو، سب کو تیاری کرنا ہے۔ یہاں کی تیاری ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائے اور مرحوم ساجد خان صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے اسلام کو قبول فرمائے، ان کے خطاؤں کو درگزر فرمائے، ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم میرے عزیز دوست ساجد خان کا آج سانحہ ارتحال ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم نقصان میں قرار دیتا ہوں۔ اس دنیا میں کئی لوگ آتے ہیں اور کئی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نظام رکھا ہے، انسان پیدا بھی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے جا بھی ملتے ہیں، لیکن عظیم شخصیتیں وہ ہوتی ہے جو اپنے کارنامے پیچھے چھوڑ کر جاتی ہے۔ مرحوم ساجد خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا کہ وہ حق کی آواز کو بلند کرنے والے مرد مجاہد تھے، اور ایسے مرد مجاہد تھے کہ کبھی بھی انہوں نے باطل کے ایوانوں سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے، بلکہ وہ کام جو علماء کرام کو کرنا چاہیے تھا وہ میرے عزیز دوست ساجد خان نے کر کے دکھائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بزرگان دین کا قول ہے کہ آدمی حق پر تھا یا ناحق تھا، آدمی صحیح تھا یا غلط تھا، اسے ایک جانچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں۔ آج یہاں پہ اتنے لوگوں کا جنازے میں شریک ہونا میرے بھائی ساجد خان کا حق پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر بلند درجات عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ساجد بھائی ہمارے ہر دل عزیز دوست تھے، بہت اچھے انسان تھے جو تلنگانہ کے لیے بہت لڑے، اور بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا اچھا آدمی آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں، آمین، اور جنت فردوس عطا کریں، آمین۔ اور انسان ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے اچھے نیکیاں ہماری یہ دنیا کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے خاص دوست ساجد علی صاحب آج ہمارے بیچ نہیں رہے،
اور PDP میں ہمارے ساتھ جب اچھے عہدے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ دلی میں ساتھ رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں ہمارے ساتھ، اور دلی جانا ان کے ساتھ، ایک ہفتہ ہم ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اتنا اچھا آدمی زندگی میں کبھی نہیں ملا، اتنا اچھا دل کا آدمی، اور کسی کا دل نہیں دکھانا، اور کسی سے عزت سے بات کرنا، ریسپیکٹ سے بات کرنا۔ ان کے ہمارے بیچ آج نہیں رہے، ہمارے لیے بہت دکھ کی بات۔ اتنا اچھا لیڈر ہمارے کو کبھی بھی نہیں ملے گا، اور اس سے اچھا دوست بھی ہمارے کو نہیں ملے گا۔ اتنے اچھے ہیومن بینگس اور ہر ایک کو ہیلپنگ نیچر وہ کرنے کے کام ساجد صاحب کرے ہیں، اور کسی کے بھی، اور ہم نے تلنگانہ کے لیے بھی، تلنگانہ میں ہیومن رائٹس میں بھی انہوں نے حصہ ڈال کرے تھے، ابھی وہ بھی اس کا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے ساجد۔ میں ان کے لیے بہت دکھی سے بول رہا ہوں، آج ہمارے بیچ نہیں رہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ساجد خان مرحوم ایک بڑی اچھی شخصیت تھی، اور وہ ہمیشہ قوم اور ملت کا سوچتے تھے۔ ان کے خیالات، تفکرات ہمیشہ باوجود اس کی کہ وہ تیلگو دیشم پارٹی سے وابستہ تھے، لیکن بلا کسی پارٹی وابستگی کے ملت کے کاج کے لیے ہمیشہ ایک اچھی فکر رکھتے تھے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے علاوہ دوسری جماعتوں کے قائدین سے بھی ان کے اچھے روابط تھے۔ ملت کے کاج کے لیے اگر ملت کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ساجد خان ایسے آدمی تھے، ایک جوش اور ہوش کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے، دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا، اور خاص طور پہ اسلامی کلچر کو اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کو برقرار رکھنے کے وہ حامی تھے۔ چنانچہ وہ نواب میر عثمان علی خان کے بہت ہی مطیع تھے، اور نظام اور اسیجۂ سلطنت کے فرمانرواؤں کے خدمات کو اجاگر کرنا ان کا شیوا تھا۔ سالانہ طور پر وہ ہمیشہ ان کی یاد میں لیکچرز بھی رکھتے تھے۔ اس سے ہٹ کر بھی ملت کے کاج کے لیے ساجد خان جو پہل کرتے تھے، آج ان کی انتقال سے جو نقصان ہوا ہے قوم اور ملت کو، اس کی تلافی مشکل ہے۔ میں ان کے تمام افراد خاندان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرنے کی توفیق کی دعا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نگاہ عطا فرمائے، ان کو اونچا سے اونچا بلند مقام عطا فرمائے، کیونکہ ساجد خان کا وتیرہ تھا، قوم کی خدمت ہی وہ خالق کی خدمت کر دے، کیونکہ مخلوق کی خدمت کرنا خالق کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کو جنت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ساجد خان کی جو اچانک ان حالات میں انتقال ہوا ہے، جن حالات میں انتقال ہوا ہے، اللہ مرحوم کو مغفرت کرے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام تر لواحقین کو اللہ صبر جمیل دے، ان کے پورے بھائیوں کو، ان کے اہلیہ کو، اور ان کے گھر والوں کو، سبھی کو جیسا اللہ جیسا۔ ساجد خان ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کے تلنگانہ آزادی کی تاریخ تک ہر وہ شعبے پہ کام کیے، اور بہت سارے ایشوز کے اوپر اردو کے سے خاص طور پر بہت زیادہ جیسے وہ تھے، اردو فاؤنڈیشن کے جیسے وہ صدر تھے۔ بہرحال اس طریقے سے قوم و ملت کی جو خدمت جو کرتے تھے وہ ناحق تلافی ہے۔ ساجد خان کا انتقال ہونا ایک قوم کے ایسے ایک عظیم نقصان دہ ہے۔ بہرحال اللہ مرحوم کو مغفرت کرے۔ آج جناب الحاج محمد ساجد علی خان صاحب کے انتقال میں ہم لوگ شریک تھے۔ ساجد علی خان کا انتقال ملت کا ایک عظیم نقصان ہے۔ ساجد علی خان جنہوں نے تلنگانہ تحریک میں جیلوں کی صحبتیں تک برداشت کی، اور یہاں تک کہ کئی بار اپنی اریسٹنگ بھی دیا، کیونکہ ساجد علی خان محبان تلنگانہ کا ایک بہت بڑا کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت سے ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ یہ ساجد خان کے اوپر تلنگانہ کے طالب علموں کے اسکولی سلیبس میں ایک لیسن ان کے نام سے لیسن کو شامل کیا جائے۔ ہم حکومت سے ضرور انشاءاللہ اس بات کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہردل عزیز عزت مآب نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی صاحب خود ساجد علی خان کے گھر پہنچ کر ان کا دیدار نم کیا اور ان کے خاندان کو پرسا دیا۔ ہم حکومت سے نمائندگی کریں گے، کیونکہ یہ ساجد خان اردو ریسرچ فاؤنڈیشن اور کئی دینی، سماجی، فلاحی اور سیاسی تنظیموں سے وابستہ تھے، جن کی قربانیاں ملت پر ایک احسان ہے۔ انہوں نے آسام میں بھی ملت جب مسلمانوں کو تباہ و تاراج کیا گیا تھا، اس وقت آسام کو کوئی جانے تیار نہیں تھا۔ یہ ساجد خان آسام جا کر ملت کے تباہ و تاراج مظلوم مسلمانوں کے لیے ریلیف کا ایک بڑا سا سامان لے کر گئے تھے۔ وہاں پر ٹوکن تقسیم کرتے ہوئے، ہمت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے تعمیر ملت کے ریلیف کام کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں
سے تقسیم کیا، کیونکہ یہ کیمپ انہی کی نگرانی میں آسام گیا تھا، بلکہ یہ آسام نہیں، کئی شہروں میں اس ملک کے تمام جہاں جہاں بھی ریلیف کیمپ کی ضرورت پڑتی تھی ساجد خان صاحب وہاں رہتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ موت کے بعد کی ان کے تمام مراحل میں آسانی عطا فرمائے اور انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔